أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خود خدا ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانی عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے۔ اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا۔ پھر کوئی ایمان لایا، کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں اللہ چاہتا تو ہرگز نہ لڑتے،
مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج بخیر قاری صاحب؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اب تک تو سب حالات کنٹرول میں انشاءاللہ. شکر الحمدللہ. دعا کریں آگے بھی اللہ تعالیٰ الحمدللہ. خیر کا معاملہ کرے انشاءاللہ. آمین آمین آمین. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب نے تلاوت کلام پاک سے آج کی اس بزم کا آغاز کیا ہے، اور ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس دفعہ شان رمضان میں تلاوت کے حوالے سے کیا تھیم برقرار رکھی گئی ہے کہ روزانہ ایک پارے کی جو ابتدائی آیت ہوگی وہ اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جائے گا. کیونکہ ہم ان پاروں کے نام سے تو واقف ہیں، بچوں سب ہر کسی کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے کہ تیسرے پارے کا نام تلک الرسل ہے. تو ظاہر ہے پھر تیسرے پارے کی پہلی آیت کا پہلا لفظ بھی یہی ہے. تو ذرا اس آیت کو پڑھ لیں، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اس کا ٹاپک دیکھ لیں، پھر وہ جو جزو ہے قرآن کا، یعنی کہ یہ جو پارہ ہے قرآن کا تیسرا پارہ، اس کے بارے میں بھی ذرا جان لیں. تو اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آج جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب نے تیسرے پارے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. بلکہ آپ کا شکر گزار ہوں، قاری صاحب نے بھی ہمارا بڑا حوصلہ بڑھایا کہ یہ ایک اچھے ایک نئے انداز سے ذرا بہت اچھا آئیڈیا سے ماشاء اللہ، دوسروں کو بڑا فائدہ ہوگا اس سے انشاءاللہ. جزاک اللہ. اور ظاہر سب سے بڑھ کے ہمیں خود میں انشاءاللہ ہم اس سے فیضیاب ہوں گے. تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ کچھ رسولوں کو ہم نے تلک الرسل فضلنا فضیلت دی بعض کو بعض پر. اب یہ رسولوں کی بات ہو رہی ہے اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ یعنی اس سے پہلے بھی علماء کرام سے کسی حوالے سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ بہرحال درجہ بندی تو اللہ تعالیٰ کے منصوبے کا حصہ ہے. ہم اب عام افراد میں دیکھ لیں، ظاہر ہم دنیاوی طور پہ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی کسی منصب پر ہے، کوئی کسی اب یہ گوز وداؤٹ سینگ کہ ظاہر ہے جب بھی ہم کوئی دنیاوی مثال دے رہے ہوتے ہیں تو ہم کوئی کمپیریزن ڈرا نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے میں کسی انسان کی مثال دوں گا تو کسی نبی سے اس کا کمپیریزن ڈرا نہیں ہو سکتا. بٹ جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ کہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں درجہ بندی ہوتی ہے، کوئی کسی منصب پر ہوتا ہے، کوئی کسی منصب پر ہوتا ہے، کوئی ایلیٹ کلب ہوتا ہے تو اس میں بھی کوئی کسی منصب پہ، کوئی کسی منصب پہ. یہاں تک کہ رسولوں میں یہ ہے. تیسرے پارے کی پہلی آیت میں آواز دی، سورہ بقرہ چل رہا ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 ہے، جس میں کہا یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے. فضلنا بعضهم علی بعض. پھر ایک نبی کا تذکرہ ہوا نام لیے بغیر، لیکن ہم سب پہنچ گئے کہ کہاں کیا بات ہو رہی ہے. کہا کہ ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا. اب سب پہنچ گئے ظاہر ہے کہ کلیم اللہ کی بات ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. کہا من کلم اللہ، کوئی ایسا تھا ان میں جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور بعض مطلب کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے. عرفہ ورفع، عرفہ بلندی، بعضهم درجات، تو کسی کو دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے. پھر ایک اور نبی کا تذکرہ ہوا، یہاں نام لے کے تذکرہ ہوا. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی. سب مختلف انبیاء کا یہاں پہ تذکرہ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اگین اللہ تعالیٰ کے ایک منصوبے کا گویا بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہر چیز ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. اب اس کے منصوبے کا یہ حصہ ہے کہ کچھ چیزیں کس طریقے سے ہوں. تو کہا کہ جب یہ اتنا سب کچھ ہو گیا تھا تو اس کے بعد بھی اختلاف کا شکار ہوئے. یعنی کہ کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے ہیں وہ آپس میں لڑتے ہیں، لیکن اللہ کی مشیت یہ نہیں تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے، اس لیے انہوں نے باہم اختلاف کیا. پھر کوئی ایمان لایا، کوئی ڈینائل میں چلا گیا، کسی نے کفر کر دیا، کسی نے انکار کر دیا. اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتا ہے. تو یہ بھی اگین بہت سارے سوالات کا جواب ہے قرآن کی زبان میں کہ اللہ تعالیٰ کے بس میں بہت ساری چیزیں، لیکن اس کے منصوبے کا یہ حصہ ہے کہ ایک سرٹن تھنگس ول ہیپن ان اے سرٹن مینر. اور مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. میں نے علماء کرام سے، میں نے مختلف علماء کرام نے اس حوالے سے ان آیات کے حوالے سے کیا لکھا ہے وہ پڑھا، تو اس میں ایک لطیف نقطہ یہ بھی ہے کہ ایک رائے اس میں یہ بھی ہے کہ یہاں پہلے تو ایک اصول بتا دیا گیا کہ بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی. پھر کہا گیا کوئی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی. آیت میں آگے جا کے عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی. کچھ کہتے ہیں کہ ورفع بعضهم درجات، کہ کچھ کو ہم نے یعنی کسی کو ہم نے بالکل ایک بلند حیثیت دے دی، بلند درجہ دے دیا،
تو بالکل یہ عین ممکن ہے، لگتا ہے کہ یہاں پر ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، کہ جو یعنی پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کوالٹی بات ہوئی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا گیا، اور یہاں درمیان میں فخر موسیٰ اور فخر عیسیٰ کی بات کہی کہ ہر نبی ظاہر ہے بہت واجب الاحترام، قابل احترام، لیکن سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہاں پر یہ بات ہوئی۔ بہرحال یہ تیسرا پارہ ہے، اس کا نام تلک الرسل ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں بھی عرض کیا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ہر جز، ہر پارے کے حوالے سے بھی کچھ پوائنٹس استعمال کریں۔ تو تیسرا پارہ ہے، نام تلک الرسل ہے۔ قرآن کریم کی دو صورتیں ہیں، سورہ بقرہ کنکلوڈ ہوتی ہے تیسرے پارے میں، اور سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ جو سید الآیات ہے قرآن کریم، جس کو آیتوں کا سردار ہم کہتے ہیں، یعنی کہ آیت الکرسی، وہ بھی تیسرے پارے کا ہی حصہ ہے۔ قرآن کریم کی جو طویل ترین آیت ہے، ایک تو طویل ترین سورہ تو ہے ہی سورہ بقرہ، وہ بھی تیسرے پارے کا حصہ ہے، پہلے کا بھی ہے، دوسرے کا بھی ہے، تیسرے کا بھی حصہ ہے۔ جو طویل ترین آیت ہے وہ قرض کے احکام سے متعلق ہے، وہ بھی تیسرے پارے کا حصہ ہے۔ مختلف انبیاء کا اس میں تذکرہ ہے، مختلف انبیاء کے واقعات ہیں، سود کے حوالے سے کچھ اس میں آیات ہیں، قرض کے لین دین کے حوالے سے کچھ اس میں آیات ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو واقعہ ہے، اور وہ ابراہیم پرندے، اللہ نے کہا تھا کچھ پرندے لو ذبح کرو پھر ملا دو، وہ ایک پورا ایک واقعہ ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے اس میں، عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اس میں اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں ہیں قرآن کریم کے اس تیسرے سورے میں۔ اب ہم افطار میں تیسرے پارے میں افطار میں ہم تیسرے پارے سے ہی کسی ایک اور آیت کا انتخاب کریں گے، اور وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔